رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، تکبر، جلال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور واجب ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً سید المرسلین نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، انسانوں کی نفسیات ہے کہ جب انسان کوئی واقعہ، کوئی قصہ سنتا ہے، فوراً سے اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان کوئی بھی قصہ ہو، کوئی بھی کہانی ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، بہت شوق سے سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 1/3 حصہ، 1/3 قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے قصے اور واقعات بیان کیے۔ ان واقعات کا مقصد وہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہم واقعات سن کر مزے لیتے ہیں، ہم اپنے غم دور کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو سکون پہنچاتے ہیں، یہ زبان کے چٹکارے یا اس طرح کا مزہ لینا یہ قرآن قصوں کا مقصد نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قرآن میں بیان کیے گئے واقعات کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا اور فرمایا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ ان گزشتہ قوموں کے واقعات میں، ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین قصے جو بیان کرتا ہے قرآن کریم کے اندر، جو واقعات رب العالمین نے بیان کیے ہیں، ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان ان واقعات سے، ان قصوں سے نصیحت حاصل کرے، ان کوتاہیوں اور کمیوں سے بچے جو پچھلے قوموں نے کی ہیں، ان چیزوں کو اپنائیں
جن کو اپنا کر پچھلی قومیں ترقی کر چکی، یہ اصل میں قرآن کے واقعات کا مقصد ہے۔ اسی لیے آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، اس سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں، ہمارے لیے اس کے اندر کیا عبرت کا سامان موجود ہے، آئیے ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے گوشوں پر، بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ میں آپ کے سامنے ان کے واقعے کا وہ حصہ لے کر آیا ہوں جب انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذاب آیا، اس سلسلے میں ہمارے لیے اس کے اندر کیا واقعات، کیا نصیحتیں موجود ہیں، اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 تک رب العالمین نے حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعے میں حضرت نوح کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو نصیحت دی، ان کو سمجھایا، ان کو رب العالمین کی طرف بلایا، قوم نہیں مانی بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو تقریباً 950 برس تک اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا۔ 950 سال تک جو نبی ایک چیز کی طرف بلا رہا ہو، توحید کی طرف بلا رہا ہو، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ توحید، عقیدے کی، ایمان کی ہماری شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں اس کی اہمیت، ہمیں یہ مقام اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں باپ داداؤں سے مل گیا ہے۔ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر ایمان کی دولت انسان کے پاس نہ ہو تو قارون کے خزانے بھی اس کے پاس آ جائیں تو رب العالمین کی نظر میں کچھ نہیں۔ یاد رکھیں یہ قیمت، اس کا مقام دراصل وہ لوگ لگاتے ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جن کے آباء و اجداد مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو آپ نے کئی واقعات دیکھے ہوں گے کہ انسان رونے لگتا ہے، انسان رو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشک نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس وقت اس قیمت کا، اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد فرمایا وَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افتدى بِهِ۔ کل قیامت کے دن اگر زمین بھر کے وہ سونا بھی لے کر آئیں رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر اس دنیا کے اندر انسان ایمان کی دولت سے سرفراز ہے، اس کے پاس عقیدہ ہے، اس کے بعد توحید ہے، تو اس دنیا بھر کے خزانے بھی اس کے پاس نہ ہو تو چلے گا۔ لیکن اگر انسان نے توحید کو نہیں اپنایا، توحید کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، تو دنیا بھر کے خزانے لے کر آ جائے، سونے لے کر آ جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اسی لیے اس عقیدے کی اہمیت ہے۔ ایک نبی 950 برس تک لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، اس کا مطلب یہ ہو کہ معمولی چیز نہیں، بہت اہم چیز ہے۔ ہم اس توحید کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عقیدہ، یہ توحید، یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ انسان زندگی بھر اس میں لگا دے تب بھی اس کی قیمت اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جس مشن کے لیے حضرت نوح کو چنا وہ اس مشن میں لگے رہے۔ ایسا نہ ہوا کہ کبھی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا تو وہ غصے میں آ گئے ہوں یا انہوں نے سوچا ہو کہ یہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، ان کو سمجھانے سے کیا فائدہ، چھوڑو کچھ اور کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو۔ توحید کے راستے میں، حق کے راستے میں انسان کو ہمیشہ کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، نہ سننے والے زیادہ ہوتے ہیں
سننے والے کم ہوتے ہیں. اس لیے انسان جس مقصد میں لگا ہوا ہے، ہمیں یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، انسان اگر کسی مقصد میں لگا ہے تو وہ مقصد انسان اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس میں لگاتار محنت نہ کرے. وہ انسان اپنے صبح و شام کو اس میں نہ لگا دے، انسان اپنے دن اور رات کو اس میں نہ لگا دے، تب تک وہ مقصد انسان حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث اس سلسلے میں ہے کہ انسان اگر کسی مقصد میں لگا ہو تو انسان کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس چیز کے سلسلے میں تمہارے اندر لالچ ہونی چاہیے، تمہارے اندر طلب ہونی چاہیے. تمہیں مال کی لالچ ہے، تمہیں مال کی حرص ہے، جس طرح مال کی حرص تمہیں انسانوں کو ہوتی ہے ویسے ہی انسان کو اس چیز کی بھی حرص ہونی چاہیے جو اسے فائدہ پہنچائے، دین کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو، حلال طریقے سے ہو. تو رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان جب تک اپنے آپ کو مکمل طور سے نہ لگا دے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. انسان اب آپ سوچیں، حرص اور لالچ کسے کہتے ہیں؟ حرص اور لالچ انسان کو جس طرح جینے کی لالچ ہوتی ہے، انسان کو جس طرح مال و دولت کی لالچ ہوتی ہے، وہ لالچ اگر انسان کو اپنے مقصد کے سلسلے میں حاصل نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. طلبہ یاد رکھیں، علم کے راستے میں اگر ہمارے اندر ویسی تڑپ اور لالچ پیدا نہ ہو جیسے ہمیں مال کی لالچ ہوتی ہے، جیسے ہمیں کھانے کی لالچ ہوتی ہے، جیسے ہمیں عورتیں پہننے کی لالچ ہوتی ہے، اگر علم کے راستے میں ہمارے اندر وہ لالچ پیدا نہ ہو تو ہمیں علم کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنے آپ کو مکمل طور سے علم کے راستے میں فنا نہیں کر دیں گے ہمیں علم اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مقصد میں انسان مکمل طور سے لالچی ہو، حلال مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ حریص ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا واستعن باللہ، اور ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اگر کوئی چیز حاصل کر رہا ہے تو وہ اللہ کو بھول جائے. ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تو میری کمائی کا ہے، یہ تو میں نے حاصل کیا ہے. نہیں، واستعن باللہ، اور برابر اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اپنے مقصد میں لگے رہو، لیکن ساتھ ہی اپنا کنیکشن، اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط رکھو. کیوں؟ کیونکہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو تمہیں اس مقصد میں برابر ہمت اور حوصلہ عطا فرماتے رہی. رب العالمین سے اگر کنیکشن ٹوٹا تو ممکن ہے تو اپنے مقصد تک نہ پہنچ پاؤ. اور آگے فرمایا ولا تعجز، اور کمزوری کا اظہار کبھی نہ کرنا، کمزور مت پڑنا، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، ٹھوس رکھو، تبھی اپنے مقصد تک کامیابی کے ساتھ پہنچ سکتے ہو. یہ دوسرا سبق اس واقعے سے معلوم. اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام خشکی کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے کشتی بنانے لگے تو قوم آئی اور آنے کے بعد مذاق اڑانے لگے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے لقد صرت نجارا بعد النبوة، اے نوح تمہیں کیا ہو گیا ہے، نبوت ملنے کے بعد تم تو بڑا ہی بن گئے ہو، کشتی بنا رہے ہو، کشتی کہاں جلاؤ گے، پورا ریگستان ہے، یہاں پانی کا پتہ نہیں، اور تم جو ہے ایسے میدان میں کشتی بنا رہے ہو. حضرت نوح علیہ السلام برابر ان کا مذاق سنتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْمَعُونَ، وہ برابر کشتی بناتے رہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب جب ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے. کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، تو ہمارے پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو ہمارے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں، ہمیں تکلیفیں نہیں ملیں. یہ ہماری سوچ ہے جو کہ غلط ہے. اللہ رب العالمین کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑے، جو سب سے اہم مقام پر ہیں، سب سے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں. جب انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر پریشانیاں
اور مصیبتیں آ سکتی ہیں تو ہمارا شمار کیا چیز ہے؟ ہم اور آپ اس چیز کی بری ہیں کہ جب رب العالمین کے سب سے زیادہ فضیلت والے، رب العالمین کے سب سے زیادہ قریبی لوگوں کو جب مصیبتیں آ سکتی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ یاد رکھیں، انسان جب حق کے راستے میں ہوتا ہے تو اسے مذاق جھیلنا پڑتا ہے، اسے تانے سننے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو اپنے قریبیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے تانے سننے پڑیں، آپ کو لعنتیں سننے پڑ سکتی ہیں، آپ کو برا بھلا سننا پڑ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم مار پیٹ کرنے لگے، اس کا جواب بھی رب العالمین کی اس قصے میں بیان کر دیا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ اپنے کام میں لگے۔ حضرت نوح کشتی بناتے رہے، وہ رکے نہیں کہ یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں کام چھوڑ دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، انسان اگر آپ کوئی دوسرا انسان آپ کو تکلیف دے، آپ کو پریشان کرے، تو صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کریں کہ آپ اپنی محنت کے ذریعے اس کو جواب دیں، آپ اپنی محنت کے ذریعے اور خاموش محنت کے ذریعے اس کو جواب دیں۔ ایسا جواب انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ آپ نے کسی کو مارا اور اس نے آپ کو مار دیا، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ لیکن کسی نے آپ کو پریشان کیا اور آپ نے اس کی اس پریشانی کا، اس کی اس غلط برتاؤ کا جواب اس طرح دیا کہ آپ اپنی محنت کرتے رہے، آپ محنت کرتے رہے، اور اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر، اپنے علم کے بلبوتے پر آپ نے ان کو جواب دیا۔ یہ ایسا جواب ہے کہ وہ مرتے تک آپ کا یہ جواب، آپ کے جواب کو یاد رکھے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں، اپنی زبان سے اظہار کرے انسان، یہ کون سا صبر ہے؟ صبر بندے اور رب کے درمیان کا ایک تعلق ہے جو انسان کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی ماحول میں کرنا پڑتا ہے۔ انسان صرف دعویٰ کرتا رہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہوتا، یہ شکوہ ہوتا ہے، یہ شکایت ہوتی ہے۔ رب العالمین کے سامنے انسان اپنی فریاد رکھے، تو یاد رکھے انسان دوسروں کی جانب سے جو اس کو اذیت دی، جو اس کو برا برتاؤ جھیلنے کو مل رہا ہے، انسان اپنے اس عمل میں لگا رہے، اپنی محنت کرتا رہے، جاری رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی محنت جو ہے ان تمام لوگوں کا منہ بند کر دے گی جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے والوں کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ انسان اپنی محنت میں لگا ہے، رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جب یہ سب ہوا، کشتی بناتے رہے، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، عذاب آیا تو رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها، جب ہمارا عذاب آیا تو تندور کے اندر سے پانی نکلنے لگا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت آپ دیکھیں، ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ تندور سے کیا نکلتا ہے؟ تندور سے آگ نکلتی ہے، تندور سے آگ نکلتی ہے، لیکن جب رب العالمین کو غصہ آتا ہے، جب رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، تو اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ آگ کی جگہ سے پانی نکالتے ہیں۔ رب العالمین کی قدرت کے مظاہر آپ کو دیکھنا، قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پانی کی فطرت یہ نہیں ہے کہ پانی راستہ دے، پانی راستہ گھیر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے مناظر آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی مارو، پانی نے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ رب العالمین کی قدرت، ہمیں رب العالمین کی قدرت کا احساس نہیں، ہمارے دلوں سے رب العالمین کی قدرت کا جذبہ، اس کا عقیدہ نکل چکا ہے، اسی لیے ہم در در بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں رب العالمین کے یہاں اسباب کو نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کیا سبب اپنا رہا ہے، رب العالمین کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ وہ آگ سے پانی کو نکال سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے کے باوجود ان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے، اسی قدرت کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز اس دنیا میں پنپ نہیں سکتی۔ اس دنیا کے اندر انسان کو رب العالمین نے جو بھی قدرتیں دی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی۔ جب ان تمام قدرتوں کا مالک اتنا عظیم ہے اور اس کی قدرت اتنی عظیم ہے،
تو ہمیں مخلوق سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں ایک باپ اور بیٹے کا جو کریکٹر ہے، وہ جو واقعہ ہے، جو رشتہ ہے، وہ کیسا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا کافر ہے، ایمان نہیں لایا، لیکن باپ ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائے اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹا کافر ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو پیارے بیٹے کے اندر پکار رہے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ عربی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تصغیر ہے، اور تصغیر انسان استعمال کرتا ہے بہت زیادہ کسی کو محبت جتانے کے لیے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کیوں؟ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ یہاں پر ماں باپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک کافر بیٹے کے ساتھ اتنا نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اسے پیارے بیٹے کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت کی جائے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے ہماری عزت کریں، لیکن بڑوں کا مسئلہ کیا ہے کہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ رہے ہیں یا غلام، اے بچے۔ کتنے واقعات ہیں کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا یا غلام، اور اتنے ہی واقعات حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں۔ اتنی مرتبہ آپ نے بچوں کو پکارا تو آپ نے ان کو غلام، پیارے بچے اور پیارے ننھے منھے بچے کہہ کر پکارا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بچوں پر اگر رحم کیا جائے، بچوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، تب وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بڑے ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے ہماری عزت کریں، ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے ہمیں عزت کے نام سے پکاریں، ہمارا احترام کریں، لیکن ہر بڑا یہ بھول جاتا ہے کہ پہلے ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا پڑے گا، تبھی یہ چھوٹے ہمارا احترام کریں۔ یاد رکھیں جتنے بڑے ہیں وہ یہ سوچیں، وہ یہ غور کریں کہ ہم اپنے چھوٹوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے تو بڑے ہوتے ہیں نا، بات یہی آپ کا احترام کریں گے، لیکن کب؟ جب آپ نے ان کو عزت دی ہوگی، آپ نے ان کا احترام کیا ہوگا، تو یہ چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ طلبا بھی اس پر دھیان دیں، بڑے طلبا یہ سوچیں کہ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے، تاکہ اس کے بدلے میں وہ آپ کا احترام کریں، وہ آپ کی عزت کریں، وہ آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو برا بھلا کریں، آپ ان کو مارے پیٹیں اور وہ آپ کا احترام کریں۔ دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو مارا اور وہ آپ کا احترام کرے کہ بہت اچھا کیا آپ نے مارا، ایسا نہیں ہوتا۔ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ خطبہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں جو میں بات کر رہا ہوں وہ حضرت نوح کے اس واقعے کی۔ اس کے بعد آخر بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت نوح کا بیٹا طوفان میں ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچا لوں، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، اور یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے اور یہ ڈوب گیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً وہاں حضرت نوح کی گرفت اور کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست کہاں تھا، یہ تمہارے طریقے پر کہاں تھا۔ اور آگے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں سے مت۔ یہ تم نے نادانوں والی بات کی۔ معلوم کیا ہوا کہ حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ہم کس گمان میں ہیں کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں کے رشتہ دار ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان اپنی رشتہ داریاں گناتا ہے کہ ہمارے بھائی جج ہیں، ہمارے بھائی وکیل ہیں، ہمارے وہ ہیں۔ دنیا کی رشتہ داریاں یاد رکھیں، یہ رشتہ داریاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا من بطأ به عمل لم يسرع به نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں کے رشتہ دار ہیں،
یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا اے فاطمہ اس دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ہم کس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں کے وہ ہیں، ہم فلاں کے وہ ہیں، ہماری فلاں رشتہ داریاں ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب دنیا کے اندر ہوں گے۔ رب العالمین کے یہاں صرف اور صرف عمل چلتا ہے۔ رب العالمین کے یہاں صرف اور صرف عمل کی بنیاد پر، اپنے عقیدے کی بنیاد پر انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ ہیں اور رب العالمین کے یہاں جنت میں داخل ہو جائیں، جب نبی کے بیٹے کے ساتھ، اور نبی بھی کیسا غور کریں، معمولی نبی نہیں، نبی ایسے کہ 950 برس تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے والا اتنا بڑا نبی جب اپنے بچے کو نہیں بچا سکا اور اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو ہم اور آپ تو کسی نبی کے اولاد بھی نہیں۔ ہم اور آپ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن یہ آدم کی اولاد ہونا ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہمارا طریقہ، ہمارا عمل نبی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھیں جب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کے بیٹے کو ان کے خاندان سے نکال دیا اس وجہ سے کہ وہ ان کے طریقے پر نہیں تھا، تو یہاں بہت سے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کی اولاد سے، نبی کے آل سے، تو وہ کس بنیاد پر جنت میں جا سکتے ہیں جبکہ ان کا طریقہ، ان کا رویہ، ان کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مخالف ہے۔ وہ کیسے اللہ کے رسول کے آگے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں نبی کے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور جس چیز سے نبی نے روک دیا وہ اس سے فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ یہی چند حصے اور یہی چند نصیحتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس واقعات سے مجھے رکھتی تھی۔ حالانکہ اس واقعات میں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے اور بھی نصیحتیں بیان کی جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کچھ سنا آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں حسن اخلاق، بہترین اخلاق اپنانے والا بنا۔ رب العالمین ہمیں سے جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں گرفتار ہیں، رب العالمین تو ان کو ان پریشانیوں سے نجات دے۔ جو بھی بیمار ہیں اس دنیا میں، مسلمان جہاں بھی بیمار ہیں، اس طرح کی پریشانی میں گرفتار ہیں، تو خاص اپنے فضل سے، خاص اپنی رحمت سے ان کو ان بیماریوں سے اور ان مصیبتوں سے نجات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا